السلام علیکم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هم أيدنا بروح القدس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري من شجرة مباركة زيتونة لا ولا غربية يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيه أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. سورت النور پڑھ رہے تھے ہم، اور ہم نے کل آیت نور پڑھی، اور اس کے اندر ہم نے اللہ تعالیٰ کے نور کا ذکر پڑھا تھا، اور ہم نے یہ کہ کس طرح جب ایک انسان کے دل کے اندر جو اس کا نور ہوتا ہے، ایمان کا نور جو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دے کر بھیجا ہے، پیدا ہوتا ہے، اور اس کے پیدائش کے وقت جو ہے اس کے دل کے اندر ہوتی ہے کہ اگر باہر سے جو لائٹ اگر وہ اس کو اگر چھوئے تو وہ بھڑک اٹھے اور وہ جو ہے اس کے اندر باہر روشن کر دے، لیکن جیسے جیسے وہ بچہ اپنے ماحول میں پلتا بڑھتا ہے، تو اس کے ماحول کے جو فیکٹرز ہوتے ہیں، اس کے ماں باپ کا ریلیجن، اس کے ماں باپ کے بلیفز، اس کے ارد گرد کے لوگوں کے بلیفز، پھر اس کی اپنی جو ترجیحات ہوتی ہیں زندگی میں، وہ سب کچھ مل کے کیا کرتے ہیں، یا تو اس پیور پیور ہی رہنے دیتے ہیں، یا پھر اس میں امپیورٹی شامل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس شیشہ ہے وہ دھندلا جاتا ہے، اس کی جو لائٹ ہے وہ باہر نکلنا بند ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد بھی بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی زندگی میں آتے ہیں کہ جو آپ کے دل میں سے وہ ساری خراب فیلنگ، ساری جو ہیں وہ نکال دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو ایسی آزمائشوں سے گزارتے ہیں کہ اس جو تیل کو جو کہ آپ کے دل کے چراغ کے اندر ہے اس کو پاک کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب وہ نور ہدایت اس کے ساتھ ہے تو انسان کا اندر باہر روشن ہو جاتا ہے۔ نور کی مثال کے بعد، اور نور کے ذریعے جو ہے ساری انسان کا اندر باہر لائٹ اپ، یہ جو مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا ہے اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔
کہ وہ ان گھروں میں ہے جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ کیے جائیں اور وہاں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے، اور ان میں صبح شام اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ وہ جو چراغ، وہ جو نور ہے، اور وہ ایسے جو چراغ ہے جو کہ اتنے پیور آئل سے جلنے والے ہیں، وہ کیسے گھروں میں پائے جاتے ہیں؟ اب ہم یہ سن کے یہی سوچتے ہیں نا کہ ایسی اتنا پیور جو ہے ایمان سے بھرا ہوا دل ہمیں کہاں پہ ملے گا؟ کس کا دل ہوگا جو کہ آج کل سے میں رہتے ہوئے بھی اتنا پاک ہو، اتنا آ، سچا ہو کہ اس کو جو ہے نور ہدایت فوراً بھڑکا دے، اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس کے اندر سے خیر ہی خیر پھوٹ کے نکل آئے، اور اس کا وجود پورا روشن، اس کے اندر سے سارے اندھیرے ہی ختم ہو جائیں، شرک کا، کفر کا، ڈپریشن، انگزائٹی کا، ہر قسم کا جو اندھیرا ہے وہ اس کے اندر سے چھٹ جائے۔ ایسا نور کہاں؟ تو نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ ایسے گھروں میں ہوتے ہیں، ایسے لوگ کہ جن کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان میں اللہ تعالیٰ کا نام بلند کیا جائے۔ اور کون سے ہوتے ہیں؟ بعض علماء نے یہاں پہ بدھ سے مراد لی ہے مساجد، اور مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے نور بصیرت عطا کیا ہوتا ہے، وہ ہر وقت حق کے، اور جب انہیں اللہ کی آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ تسلیم کرنے کے لیے اور ایسے لوگ مساجد میں پائے جاتے ہیں۔ آپ کو جس سے محبت ہوگی موقع ڈھونڈیں گے۔ اگر آپ کو اپنی کوئی فرینڈ جو ہے وہ بہت عزیز ہے، یا آپ بار بار اسے فون کریں گے، آپ بار بار اس کے گھر جائیں گے، اگر وہ کسی آفس میں کام کرتی ہے تو آپ اس کے آفس چلے جائیں گے، اگر وہ جو ہے اس کو کوشش کریں گے کہ آپ اس سے ملتے رہیں، آپ اس کی جس سے محبت سے ملنے کا بھی شوق ہوتا ہے، تو آپ وہاں پہ ہی جائیں، موجودگی جو ہے آپ کو فیل ہوتی ہو، جہاں پہ آپ کو نظر آئے کہ وہ موجود۔ تو جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں وہ کہاں پہ جاتے ہیں؟ وہ جاتے ہیں مساجد میں، وہ ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، ایسے بلڈنگز، ایسی مساجد، ایسے اسلامک سینٹرز، ایسے سینٹرز جہاں کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ وہاں پہ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا جو اندر کا جو لائٹ ہے وہ ان کو وہ راستہ دکھاتی ہے، ان کو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ راستہ ہے جہاں پہ مجھے سکون ملے گا، جہاں پہ میرا یہ جو آئل ہے یہ امپیور نہیں ہوگا بلکہ ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے علاوہ کیا، اس کے علاوہ اس سے گھر بھی لیے گئے ہیں، اس سے علاوہ اس سے مراد ہر وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند کیا جائے، وہ اپنے گھروں میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ اگر وہ اپنی ڈیلی لائف گزار رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، سو رہے ہیں، کسی سے کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے کھانا بنا رہے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں، تو وہ سارے کام کے دوران ان کو جو ہے چیز ہے، وہ جو ان کی روٹین ہے، وہ ان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے دلوں میں یہ چراغ لیے پھر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے بظاہر عام ہی نظر آتے ہیں وہ، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر ایسی روشنی بھری ہوتی ہے کہ ان کو وہ صحیح راستہ دکھا رہی ہوتی ہے، ان کو غلط اور صحیح ہوتی ہے، اور وہ کہاں ہوتے ہیں؟ ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا نام بلند کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق حکم دیا ہے۔ تو ایسے گھر ہوتے ہیں کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، جہاں کی جائے، جہاں پہ لوگ اگر بیٹھے اکٹھے تو وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، لگتا ہے ایسی جگہ، تو وہ گھر جو ہے وہ فرشتوں کو ایسے نظر آتا ہے کہ وہ گھر فرشتوں کو ایسے نظر آتا ہے جیسے ہمیں سٹارز نظر آتے ہیں، تو شائنی اور اتنا چمکتا ہوا زمین پہ نظر آتا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر بھی سٹارز کی طرح کا نظر آئے، تو اپنے گھروں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر آپس میں مل کے بیٹھے ہیں، فیملی کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو کیا کریں؟ اللہ آپس میں اپنے بچوں سے ڈسکس کریں کہ جو آپ نے قرآن سے سیکھا، جو آپ نے قرآن کے بارے میں جو ہے آیات پڑھی، آپ نے اگر کہیں سے کوئی اللہ تعالیٰ کی بات سیکھی، اللہ تعالیٰ کی بات سنی، وہ اپنے گھر والوں سے شیئر کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند ہوتا رہے گا، اللہ تعالیٰ کا ذکر سنائی دیتا رہے گا، اور جو بے جان چیزیں ہوتی ہیں
وہ بھی گواہی دیں گی قیامت کے دن نا، کہ یہ جو ہے ہمارے ہمیں استعمال کرتے ہوئے جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ڈسپوزل پہ دی ہیں، ہماری ملکیت میں دی ہیں، کہ ہم ان کے ساتھ جو بھی سلوک کرنا چاہیں کر لیں، وہ کیا گواہی دیں گی کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے ہمیں کیا تھا یہاں پہ۔ اور پھر وہ جو مومن ہوتا ہے، نیک بندہ ہوتا ہے، جب اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو جس جگہ پہ وہ نماز پڑھتا ہے، اس جگہ پہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، نماز کے بارے میں آتا ہے، جس جگہ پہ وہ نماز سجدے کرتا ہے، وہ جگہ جو ہے وہ روتی ہے اس کے لیے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے بخشش مانگتی ہے۔ تو ایسی اپنے لیے جو ہے نا گواہیاں جو ہیں وہ ہمیں بناتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے ذکر، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے نہ تجارت کا اور نہ خرید و فروخت، وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں الٹ جائیں گے۔ تو ان کا ڈے جو ان کا دن ایسے پلان نہیں ہوتا کہ میں نے اپنا بزنس چلانا ہے اور بیچ میں نمازیں پڑھنی ہے یا بیچ میں نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، بلکہ ان کا دن کے ذکر کے اراؤنڈ، کہ اے، میں نے جو ہے فجر کے بعد فلانا کام کرنا ہے، ظہر کے بعد یہ فلانا، عصر کے بعد فلانا کام کرنا ہے۔ ان کی سارے جو ٹائم ٹیبل ہوتا ہے نا، ان میں نمازوں کا ہوتا ہے، اس میں اللہ کا ذکر کا ٹائم فکسڈ ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے ایسے ابھی طور پہ کچھ گیو اپ کر کے اس کو کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب آپ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی روٹین جو ہے اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی روٹین دیتے ہیں۔ آپ کے پاس اتنا آپ کو فیل ہوگا کہ جس دن میں آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اس دن میں جو ہے آپ کے بہت برکت ہو جائے گی، آپ زیادہ کام ہونے لگیں گے، اور آپ کے کام ایسے جائیں گے، ایسے مینج ہو جائیں گے کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے پورا۔ تو میں سارا سارا دن انہی کاموں میں لگی رہتی تھی اور میرا یہ کام پورا نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے کہ جب انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے یاد کے لیے خود کو فارغ کرتا ہے اپنے کاموں سے، اپنی دنیا کاموں سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے کاموں کا ذمہ اٹھا لیتے ہیں، اور پھر اس کے کام ایسے ہو جاتے ہیں کہ اور پھر اس کا جو سارا فوکس ہے وہ کس پہ ہو جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یاد پہ، اللہ تعالیٰ کی، اور اس کے دل میں جو چراغ ہے وہ روشن ہونے لگتا ہے، وہ جلنے لگتا ہے، وہ پیوریفائی ہونے لگتا ہے، اور وہ جو فروخت ہے، آپ دیکھیں اگر آپ کسی بزنس مین کے پاس جائیں، کسی دکان کے پاس جائیں، تو اس کا کیا پریفرنس ہوتی ہے کہ اس کی آج کے دن جو ہے زیادہ سے زیادہ، اس کا جو کاروبار ہے وہ کس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا کاروبار کر رہا ہے وہ چیز سیل کرے، جو اگر وہ کپڑے کا کاروبار کر رہا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ کپڑے بیچ سکے۔ تو اگر دنیاوی نظر سے دیکھا جائے تو دن میں 5 دفعہ اپنی دکان بند کر کے جاتا ہے، لیٹ سے 5 دفعہ نہیں، لیکن اس کے جو بزنس آورز ہیں اس کے اندر 3 نمازیں آتی ہیں، ظہر، عصر اور مغرب آتی، تو وہ ان 3 ٹائمز پہ جو ہے وہ اپنی دکان بند کر کے جاتا ہے 5 منٹ کے لیے، 10 منٹ نماز پڑھ کے آئے، تو وہ تو اس کا بزنس آورز کم ہو گئے، وہ تو اس کا تو کمائی میں کمی آ گئی۔ لیکن جو لوگ اس بات یہ سوچتے ہوئے، یہ دنیاوی فائدے کو سوچتے ہوئے نماز سے ہٹ جاتے ہیں، ان کے کام میں پھر وہ برکت نہیں رہتی جو ان لوگوں کے کام میں ہوتی ہے، کہ جو اس اللہ کے سامنے حاضر ہونے کو زیادہ پریفرنس دیتے ہیں، اور ان کے کام میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو تھوڑا ٹائم ہو گیا ہے نا، ان کے بزنس آورز تھوڑے ہو گئے ہیں، رزق دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ رزق ملنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیتے ہیں، اللہ اس تھوڑے ٹائم کے اندر اس کو اس سے بھی زیادہ رزق دینے پہ قادر ہے، جو کہ وہ جو پورا ٹائم پہ بیٹھا رہا اس بندے کو حاصل ہو رہا ہے۔ تو ان ہدایت یافتہ لوگوں کی، یعنی کہ جن لوگوں کے دل میں پیور قسم کا آئل ہوتا ہے، ان کی صفت کیا ہوتی ہے کہ وہ گھروں کے اندر بھی اللہ کی یاد میں مشغول رہتے ہیں اور گھروں سے باہر بھی اللہ کی یاد میں مشغول رہتے ہیں، انہیں اپنے کام کاج یا کاروبار کرتے اللہ کی یاد ان کے دلوں میں موجود رہتی ہے، جو انہیں اللہ کی نافرمانی والے کا ہر کام سیکھتی ہے، اور وہ صرف اس چند روزہ زندگی کے فائدوں کے طلبگار نہیں ہوتے، بلکہ ان کی آخری ابدی زندگی پر جمی رہتی ہے۔ لیکن یہاں پہ اس دنیا میں ہماری کتنی عمر ہو جائے گی؟ 60 70 سال، 100 سال، 150 سال،
ایون 200 سال بھی ہو جائے، 1000 سال بھی ہو جائے، تو جب ہم مر جائیں گے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد حساب ہوگا، اور اس حساب جو ہم نے زندگی میں کمایا ہوگا اس لمیٹڈ کی بیس پہ ہمارا حساب ہوگا، اور اس کی بیس پہ یہ ڈیسائیڈ ہوگا جو اس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی ہے وہ کہاں پہ گزاروں گی، یا وہ میں جنت میں گزاروں گی یا وہ میں جہنم میں گزاروں گی، کیونکہ میرے اعمال اس طرح کے تھے۔ تو ہمیں وہ لوگ جو ہیں جن کے اندر نور ہدایت روشن ہوتا ہے، ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو زندگی ہے نا، یہ جتنی بھی لمبی ہو جائے ہے، اصل زندگی وہ ہے کہ جو ختم نہیں ہوگی۔ جب قیامت کے دن جنتیوں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا اور دوزخیوں کو دوزخ میں بھیج دیا جائے گا، تو اس کے بعد موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا اور اس کو سب کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد اعلان کیا جائے گا کہ جنت والوں، آج کے بعد تم کبھی موت نہ آئے گی، اور جہنم والوں، آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہ آئے گی۔ جنت والے ہوں گے وہ بے حد خوش ہو جائیں گے، اور جو جہنم والے ہوں گے وہ بہت ہی زیادہ ہوتا ہے، کسی بھی تکلیف کی ایکسٹریم پہ پہنچ کے کیا ہو جاتا ہے، اور وہ مرنے کے ساتھ اس کی وہ تکلیف جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ جو فیسلٹی ہے یہ میسر نہیں ہوگی کہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کی ویژن کلیئر ہے کہ آپ جب بھی کوئی کام، کوئی بزنس کر رہے ہیں، کوئی پروجیکٹ چاہیے، یعنی کہ آپ نے اسکول کی عمارت کی پہلی اینٹ رکھی، لیکن آپ کا ویژن کیا ہے کہ آپ نے ایک اسکول بنانا ہے کہ یہ علاقے کے بچوں کو بہترین قسم کی ایجوکیشن دے۔ یہ آپ کا ویژن ہے کہ جو چیز آپ بنانا چاہ رہے ہیں نا، وہ اس پہ آپ کی نظر ہے، اس پہ آپ کا گول ہے۔ تو ان لوگوں کی ویژن کیا ہوتی ہے؟ ان لوگوں کو کیا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے آخرت میں جو اپنا گھر ہے نا، اس کو بہت بہترین طریقے سے سیکیور کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ ان سے وہ مس ہو جائے۔ اور پھر ہم لوگ تو بزنس نہیں کرتے، خواتین جو ہوتی ہیں وہ عموماً بزنس نہیں کرتی، اور ان کے ذمہ جو ہے وہ گھر کے کام ہوتے ہیں، گھرداری ہوتی ہے، تو وہ کیا کریں؟ جب کھانا بنا رہے ہیں، کھانا بناتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، کوئی بھی جب مسالہ ڈالنے لگے، جب کوئی بھی انگریڈینٹ ڈالنے لگے، میں آئل ڈالا ہے آپ نے، اس میں پیاز ڈالا ہے، اس میں نمک ڈالا ہے، مرچ ڈالی ہے، کچھ بھی ڈالا ہے نا، وہ ڈالتے ہوئے ملا پڑے، اس میں برکت آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کا نام جس چیز پہ پڑھا آ جاتی ہے، اس میں ذائقہ آ جاتا ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ آپ کے بنائے ہوئے کھانے سے جو ہے آپ کو اس میں ذائقہ بہت اچھا ہوگا، بلکہ اس کا اس کا فائدہ بھی ہوگا آپ کے جو گھر والے ہیں ان کو۔ تو اس ایک تھا جس میں ایک محدث جو تھے، ان کے استاد ان کے گھر ٹھہرنے آئے، انہوں نے ان سے کہا کہ ان کو انہوں نے کھانا پیش کیا، اور اس کے ساتھ انہوں نے نا ان کو وضو کا پانی دیا، اور اس کے بعد وہ جا کے جو ہے جب انہوں نے بھجوا دیا کھانا، تو اس کے بعد وہ جا کے سو گئے، اور پھر انہوں نے وضو کا پانی بھی رکھ دیا گرم کر کے نا، کہ وہ اس سے وضو بھی کر لے رہا، اگر وہ سو کے اٹھیں گے تو پھر اس وقت ان کو وضو کا پانی چاہیے ہوگا، تو وہ بھی انہوں نے ان کے پاس رکھ دیا۔ تو صبح اٹھے تو انہوں نے دیکھا وضو کا پانی ویسے ہی پڑا ہوا ہے، کھانا انہوں نے تھوڑا کھاتے تھے لیکن انہوں نے سارا کھانا کھا لیے، اور لیکن وضو کا پانی وہیں پڑا ہوا ہے۔ تو وہ بہت پریشان ہوئے کہ کیا ہو گیا، ان کی طبیعت تو نہیں خراب ہو گئی کہ وہ اس طرح رات؟ تو انہوں نے جا کے جب ان سے چیک کیا تو انہوں نے کہا کہ جو آپ نے بھیجا تھا یہ کس نے بنایا تھا؟ انہوں نے کہا میری بیٹی نے بنایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ کیا کھانا بناتے؟ انہوں نے کہا کہ وہ حافظہ ہے اور وہ قرآن پڑھتی رہتی ہے جب وہ کھانا بناتی ہے نا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کھانے میں اتنی برکت تھی کہ وہ نیند بھی نہیں آئی، اور میں نے اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کیا، میں نے بہت سی احادیث جو تھیں وہ یہاں پہ اس دوران جو ہے بہت ساری احادیث پہ کام کیا، اور اس کے علاوہ کیونکہ مجھے نیند نہیں آئی تو وہ اتنی ایفیشنسی آ گئی تھی ان کے اندر، وہ جس پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا گیا تھا۔ تو اس واقعے سے جو ہے بہت زیادہ ہمیں ہوپ ملتی ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں ہے یہ جو لیزینس ہے، جو ہمیں ہمارا کام کرنے کو ہمارا جو ہے دل وہ دنیا کی طرف زیادہ لگ رہا ہوتا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اٹھتے بیٹھ
کرنا چاہیے. اور ہماری جو آج کل کے دور میں جو اتنی ساری ہیں، اتنے ساری جو تکلیفیں پھیلی ہوئی ہیں، ان سے بچنے کا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے، کیونکہ بیماری بھیجنے والا بھی وہی ہے، بچانے والا بھی وہی ہے. اور جس کھانے پہ، جس چیز پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے گا وہ نہیں دے گی. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز کلیئرلی نقصان دہ اس پہ آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور وہ اس کو کھا لیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کھانے پی چیزیں رکھیں حلال اور طیب. حلال وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے نے بتا دیے کہ یہ چیزیں ہمارے اوپر حلال ہیں اور یہ چیزیں ہمارے اوپر حرام ہیں. اور طیب وہ ہوتی ہے اور فزیکلی جو ہے وہ آپ کے لیے سوٹیبل ہوتی ہے. اگر کوئی شوگر کا مریض ہے تو جو میٹھا ہے وہ حلال چیز ہے، لیکن اس کو نقصان دے گی. تو اپنی طبیعت کو دیکھ کے جو چیز کھائیں گے وہ طیب ہوگی. اور اس کو کھاتے ہوئے اگر ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر نام لے کے اس کو کھانا شروع کریں گے اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کے ہی اس کو پریپیئر کریں گے، اس کو پکا، تو کیا ہوگا، اس کے نتائج بہت مختلف ہوں گے اس چیز سے کہ جس کو ہم غلط میں بغیر اللہ تعالیٰ کا نام لیے بنائیں گے اور شکایت کرتے ہوئے کہ کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے، مجھے کھانا بنانا پڑا ہوا ہے. اور اس کے بعد پھر ہم اس کو اسی طرح سے بھول جائیں گے. لیکن وہ جو کھانا جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا گیا، آپ دیکھیں اس کی کتنی برکت تھی. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کرنا چاہیے. اس کے علاوہ کون سا ہے کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جا سکتا ہے؟ جب ہم اپنے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو تیار کر رہے ہوتے ہیں اسکول کے لیے، یا ہم صفائی کروا رہے ہیں، کر رہے ہیں، اگر ہم کوئی بھی اور کام کر رہے ہیں، جاتے ہوئے جو ہے وہ واش روم کی دعا پڑھیں، واش روم سے نکلتے ہوئے واش روم سے نکلنے کی دعا پڑھیں، اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تربیت دیں. اسی طرح اور بہت سارے جہاں پہ ہم کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارا جو ہے ہم کوئی بات نہیں کر رہے ہوتے، خاموشی سے کرتے ہیں، تو اس ٹائم پہ اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول کر لیں. قیامت کے دن یہ مواقع جو ہیں یہ کہ جن پہ ہم اللہ کا ذکر کر سکتے تھے اور نہیں کرتے تھے. تو ایسے لوگوں کے دل روشن ہوتے ہیں. ان کی کیا صفت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کوئی تجارت غافل نہیں کرتی، کوئی دنیاوی کام، دنیاوی فائدہ انہیں اللہ کے ذکر سے نہیں روکتا. وہ اپنے فرائض بھی ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. لیجزی احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. اور وہ لوگ یہ سب اس لیے کرتے ہیں کہ جو وہ عمل کرتے رہے، اللہ تعالیٰ انہیں ان کا بہتر بدلہ دے اور اپنے فضل سے ان کو زیادہ بھی دے. اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب ہے. یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے کہ کس کو کتنا. رزق میں کیا چیز آتی ہے؟ صرف کھانا پینا آتا ہے؟ صرف آپ کی ارننگ آتی ہے؟ پیسے آتے ہیں؟ کھانے کے لیے جو بھی چیز چاہیے ہوتی ہے نا انسان کو، وہ رزق ہے. آپ کو جو فیملی ہے، آپ کے رشتے ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کو محبت ہے، جن لوگوں سے آپ کو نفرت ہے، آپ کی جو آ، آ، مال ہے، آپ کی اولاد، آپ کا کھانا پینا، آپ آپ کا وقت، یہ جتنی ساری چیزیں آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کو زندگی گزارنے کے لیے چاہیے، یہ سب کچھ جو ہے یہ رزق ہوتا ہے. تو اگر آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اعمال کی بہترین اپنے فضل سے اور بھی زیادہ دیتے ہیں اور وہ رزق میں اضافہ کر دیتے ہیں. تو یہاں مومنوں کی کچھ صفات کی گئی ہے، اور خاص طور پر ایسے مومن جن کو دنیا کے بزنس نماز سے غافل نہیں کرتے، زکوٰۃ بھی وہ ضرور دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان نماز اور ذکر کے لیے مسجدوں میں پابندی سے حاضر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایسا خوش ہوتے ہیں جیسے مسافر کے گھر والے اس کے گھر آنے پر خوش ہوتے ہیں. تو اور وہ کہتے ہیں، میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، نبی اپنے گھر میں کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی اپنے گھر والوں کی خدمت کیا کرتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو فوراً کام کے لیے چلے جاتے تھے. تو یعنی کہ اس میں ایسے ورڈز بالکل اجنبی ہو جاتے تھے.
تو ہمارا بھی کیا عمل ہونا چاہیے؟ اذان کا وقت، نماز کا وقت داخل ہوتے ہی نماز کی فکر کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالی، اور وہ یہ کس لیے کرتے ہیں وہ لوگ؟ یہ تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بہترین اعمال کی جزا ان کو دے دے اور مزید اپنے فضل سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی سے مانگ نہیں دینا، کسی سے اجازت لے کے نہیں دینا، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے ہر چیز۔ تو اگر ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ وہ ہمیں ہمارے رزق میں اضافہ کر دے، ہمیں بے حساب رزق دے دے۔ اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ جو اپنی ہم پتہ کیا، یا تو ہم ہر وقت جو ہے وہ عبادت کے چکر میں اپنی جو رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں ان کو نگلیکٹ کرتے ہیں، گھر والوں کے پاس ہی نہیں بیٹھتے، کا ٹائم ہوتا ہے وہ نہیں اسپینڈ کرتے، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ چڑنے وقت ایک ہی کام کرتی رہتی ہے۔ تو دوسری ایکسٹریم کیا ہوتی ہے کہ ہم اتنا زیادہ ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرتے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ بیلنس رکھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا بیلنس رکھا ہوا تھا؟ سکھاتے ہیں کہ پانی بھی تمہیں ماما لا کے دیں گی یا پھر تمہاری وائف لا کے دے گی۔ نبی کیا کرتے تھے؟ اپنے گھر میں ہیلپ آؤٹ کرتے تھے، اپنے گھر میں کے کام کاج میں مد، اور جو ہے اپنی وائفز کو جو ہے اس تھا کہ گھر کا کام جو ہے صرف اسی کی ذمہ داری ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ میں۔ لیکن جس وقت نماز کا ٹائم ہو جاتا تھا اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے جیسے اجنبی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ زیادہ پریفریبل اوکیزن آ گیا، جب دو چیزوں میں چوائس ہو تو اس میں سے زیادہ امپورٹنٹ والی چیز کو چوز کرنا چاہیے نا، جو آپ کے لیے زیادہ اہم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کے فرض کی ہوئی چیزیں زیادہ تھیں، وہ اس ٹائم پہ ان ساری چیزوں کو بھول جاتے تھے جو وہ کر رہے ہوتے تھے، اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کو فوکس کرتے تھے۔ تو ہمارا بھی یہی رویہ ہونا چاہیے۔ اس کے مقابلے میں والذین کفروا اعمالهم يحسبه الظمآن ماء حتى جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سریع الحساب۔ مقابلے میں جو کافر ہے، ان کے اعمال کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی سراب ہو، جیسے دشت بے آپ کے پیاسا اس کو پانی سمجھے ہوئے تھا۔ جب آپ کسی ڈیزرٹ میں جاتے ہیں یا جب بہت زیادہ شدید گرمی ہوتی ہے تو آپ سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو ایسے لگتا ہے نا کہ بہت دور جہاں تک آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے اس جگہ پہ جا کے پانی نظر آتا ہے، ایسے لگتا ہے جس طرح پانی کا تالاب ہے۔ اور پھر جب آپ اس کے قریب آتے ہیں تو کیا وہ لگتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ وہ صرف نظر کا دھوکا تھا۔ وہ جو ایک سائنٹفک کو مراج کہتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی نظر کو ایسے لگتا ہے کہ وہاں پہ پانی ہے، دھوکا ہوتا ہے، وہ ایکچولی وہاں پہ پانی نہیں ہوتا۔ تو جنہوں نے کفر کیا، ان کی ایسے ہے کہ جیسے وہ سراب ہے، جسے پیاسا نہیں سمجھ رہا ہو، حتیٰ کہ جب وہ سراب اس کے قریب آتا ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں پاتا، بلکہ اس نے اللہ کو وہاں اس نے اس کا حساب چکا دیا، اور اللہ کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی۔ دنیا کی مثال جو ہے وہ ایسی ہے جیسے سراب، لیکن جب انسان اللہ کے پاس پہنچے گا تو پھر اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے دنیا میں جو اچھے کام بھی کیے تھے کر وہ نمائشی نیکیاں تھیں، اور اللہ تعالیٰ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی۔ تو ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں رکھتے اور وہ نیکیاں کریں، یعنی کہ ایسے لوگ جو ایمان نہیں والے نہیں ہیں اور کافر ہیں، اور وہ جو ہے کیا کریں، یا ایسے لوگ کہ جنہوں نے نیکیاں کی اس لیے کہ ان کی واہ واہ ہو، ان کی تعریف ہو، لوگ کہیں کہ کتنا نیک انسان ہے، تو اس کی نیت ہی یہ تھی کہ لوگوں سے شاباش حاصل کی جائے اور ان کے اندر مشہور ہو جائے، وہ لوگ کہیں کہ کتنا نیک بندہ ہے، کتنی نیک بندی ہے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتی رہتی ہے، ایسی باتیں۔ تو ان کے اعمال جو تھے وہ آخرت کی نیت سے کیے ہی نہیں گئے تھے، اللہ تعالیٰ کی خاطر کیے ہی نہیں گئے تھے۔ جب کسی کو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں، دیکھیں کتنے ایسے کافر ہیں جنہوں نے بہت زیادہ نیکی کے کام کیے ہیں دنیا میں، بہت اچھے کام کیے ہیں دنیا میں، اور بہت سوشل ورک کیا ہے، لیکن کا کیا انجام ہوگا؟ اگر تو وہ obviously ہم ان کے جو ہے اس سے واقف نہیں ہے کہ وہ ایمان لائے یا نہیں لائے، لیکن اگر وہ ایمان نہیں لائے تو پھر ان کی ہوگا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن
इनको राख बना के उड़ा देंगे। वो ढेर सारी नेकियां लेके आएंगे और उनका जब वजन जाएगा तो वो बिल्कुल एक टिश्यू पेपर से भी कम का वजन आएगा उस पे। क्यों? क्योंकि वो बहुत, जो कि उन्होंने अल्लाह ताला को राजी करने की नीयत से किया ही नहीं थे, फिर उनका आखिरत के अंदर क्या वेट होगा। जो करेंसी आप जा रहे हैं अमेरिका, वहां पे चलते हैं डॉलर्स, और आप जा रहे हैं पाकिस्तानी रुपीस, और आप वहां जाके पाकिस्तानी रुपीस से कुछ खरीदने की कोशिश करते हैं, क्या आपको वहां पे कुछ मिलेगा? क्या आपके वो जो है, आप चाहे 2 लाख 3 लाख लेके जाएं, आपको क्या उन पैसों का कोई, उससे एक मील नहीं खरीद सकते, एक खाना नहीं खरीद सकते, उन उन पैसों की वहां पे कोई औकात नहीं होगी। तो क्यों औकात नहीं होगी? क्योंकि वो करेंसी वहां पे एक्सेप्ट नहीं की जाती। करेंसी अमाल हैं, ऐसे अमाल जो कि नेक हों, जो कि गलत में किए गए हों और सुन्नत के खिलाफ ना हो। ईमान क्या है? कि अल्लाह ताला पर ईमान लाना, अल्लाह ताला के ऊपर, अल्लाह ताला की रजा की खातिर काम करना, इस वजह से काम, दिखावे के लिए काम ना करना, लोगों को खुश करने के लिए काम ना करना, बल्कि कि अल्लाह ताला मुझसे राजी हो जाए। और ऐसा बंदा जो होता है, वो उसको नेकी पर कोई उसकी तारीफ करता है या कोई उसको क्रिटिसाइज करता है। अगर आप कोई नेकी करें और उस पे आपको कोई क्रिटिसाइज करे और आपको गुस्सा आ जाए, और आपको कोई तारीफ करे और आपको खुशी हो, तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे दिल में ईमान का लेवल कम है। क्यों कम है? क्योंकि हमें इस बात की परवाह हो रही है कि लोग हमारे बारे में सोचते हैं। अगर हमें पता है कि हम ऐसा काम कर रहे हैं कि जो अल्लाह ताला की खातिर है, तो फिर अल्लाह ताला की रजा के अलावा उसमें कुछ भी मैटर नहीं करना चाहिए। तो अपने आप को ऐसा फोकस्ड बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और ये लोग जो कि अल्लाह की खातिर अमाल ही नहीं करते रहे, बल्कि वो बस एक वो या फिर लोगों की तारीफ हासिल करने के लिए कर लिया, उनकी करेंसी वो तो वैसे ही आखिरत में नहीं चलेगी। तो उनके अमाल जो है वो राख बना के उड़ा दिए जाएंगे। या फिर इनकी मिसाल ऐसी है कि जैसे एक गहरे समंदर में अंधेरा के ऊपर एक मौज छाई, उस पर एक और मौज, और उसके ऊपर बादल, तारीकी पर तारीकी मुसल्लत है, पीछे नूर नाला नूर, के रोशनी के ऊपर रोशनी। और यहाँ पे क्या हो रहा है? तारीकी है, आदमी अपना हाथ निकाले तो इसे वो भी दिखने ना पाए, जिसे लिए फिर कोई नूर नहीं है। हमने कल क्या डिस्कस किया था कि अल्लाह, हमारे पास नूर बसारत नहीं होगा, वो नूर नहीं होगा कि जो हमें रियलिटी नहीं होगा जो हमें सही रास्ता दिखा सके, वो नूर नहीं होगा कि जो हमें अर्न करके दे सके। तो ये उससे ऑपोजिट लोगों का अक्सर हो रहा है यहाँ पे, जिनके दिल के अंदर नूर नहीं है, उन्होंने अपना नूर दिल का बुझा दिया, तो वो लैंप था वो बुझ गया। अब अगर एक जो है अंदर चिराग रखा हुआ है और वो बुझ गया है, तो उस ताक से रोशनी तो नहीं फूटेगी ना। और फिर जब उसके अंदर वो जो तेल है वो इम्प्योर हो गया, इतना ज्यादा इम्प्योर हो, ही नहीं पकड़ रहा, तो फिर बाहर जितनी मर्जी हिदायत बरसती रहे, उसके अंदर आग नहीं भड़केगी। तो अल्लाह ताला उसकी मिसाल कैसी दे रहे हैं कि जैसे गहरे समंदर में अंधेरा के ऊपर एक मौज छाई हुई है, उसके ऊपर एक मौज छाई, बादल तारीकी, यानी कि वो अंधेरे ही अंधेरों में है, वो उसको हिदायत मिल ही नहीं रही, उसके ऊपर इतने ज्यादा वो अंधेरा है, उसके बाहर इतना अंधेरा है कि उसको वो जो हिदायत है वो दिखाई ही नहीं। और गलत काम करने वालों को अपनी गलती नजर नहीं आती। क्यों नहीं नजर आती? क्योंकि उनके पास वो नूर हिदायत नहीं है, वो जो अल्लाह ताला को पाने के बाद मिलता है इनको, जो हमने कल डिस्कस किया था आयत नूर में। वो रोशनी है ही नहीं, वो इस कदर डीप अंधेरों में होता है। मुनाफिक में दो चीजें नहीं होती, अच्छा अखलाक नहीं होता और दीन की समझ नहीं होती। जब ये दो चीजें नहीं, गलत की पहचान समझ नहीं आती, और अंदर की रोशनी मस्क हो चुकी होती है, ना होने के बायस अल्लाह ताला की तरफ से भी नूर हिदायत नहीं मिलता। तो इससे बड़ी बात, एक शख्स को अपनी गलती गलती ना लगे। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत ये है कि अगर आप कोई गुनाह करें और आपको रियलाइज हो जाए कि आपने गुनाह किया है, आपको रियलाइज आपने कुछ गलत किया है, आपको कोई आके बता दे कि आपने कुछ गलत किया है, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है। जिनका ये नूर हिदायत मस्क हो चुका है, वो जब कोई गलत
نہیں ہوتا کہ وہ غلط کام کریں. ہم سوچتے ہیں کہ کوئی بندہ اتنا زیادہ ایکسٹریم پہ جا سکتا ہے ظلم میں، برائی میں، اس لیے کہ اس کا نور ہدایت، اور ان کو جو ہے اپنی غلطی غلطی لگی نہیں رہی ہوتی. کوئی بھی غلط کام کو غلط سمجھ کے نہیں کرتا، وہ اس کو اپنے لیے جسٹیفائی کرتا ہے، وہ اس کے دل میں ہوتا ہے اس کو. جب کوئی غلط کام میں بہت آگے تک نکل جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کو وہ چیز ہے وہ غلط لگ ہی نہیں رہی ہوتی. تو جب کوئی چیز غلط ہی نہیں لگ رہی، وہ سوچ رہا ہے کہ وہ بڑے اچھے کام کرے گا، وہ اس کام کو کرنا چاہے گا مستقل. وہ کہے گا کہ یہ تو کام بہت اچھا ہے، اس سے بڑا فائدہ ہو رہا ہے، مجھے یہی کرنا چاہیے. تو وہ اس میں آگے بڑھتا رہتا ہے، اس اندر جو ہے وہ دوڑ دھوپ کرتا رہتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جیسے نور علی تاریکی پر تاریکی ہونے لگتی ہے اس کے اندر، یعنی کہ اندر بھی اس ارد گرد سے بھی نور ہدایت جو ہے وہ ہٹ جاتا ہے اس کو، کیونکہ وہ ہدایت اس کو نظر، تو اس کے ارد گرد بھی اندھیرا چھانے لگتا ہے. اس کے اندر کون سا اندھیرا ہوتا ہے؟ منافقت کا اندھیرا. اور یہ کیا بھر دیتی ہیں؟ انگزائٹی بھر دیتی ہیں اس کو، جو ہے خوف مختلف قسم کے دیتے ہیں. میرا بزنس نہ ڈوب جائے، میری فلانا کام نہ بگڑ جائے، میں جو ہوں یہ ہو جائے. اس کو ہر طرح کا خوف ستانے لگتا ہے. پھر اس کو اور کیا کے لیے جو دنیا ہے، کیونکہ وہی سب کچھ ہو جاتی ہے دنیا میں، چھوٹا سا لاس بھی جو ہوتا ہے وہ اس کو ڈپریشن میں ڈال دیتا ہے. اتنا شدید ڈپریشن ہوتا ہے. آپ دیکھیں اتنے اتنے امیر لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں. اور ان کو جو ہے ایسے لگتا ہے، آپ اگر ان کو دیکھیں تو آپ کہیں کہ ان کو چاہیے، کو ڈپریشن ہو رہا ہے، دنیا کی ہر نعمت وہ افورڈ کر سکتے ہیں، تو پھر ان کے ڈپریشن اتنے ڈپریسڈ کیوں ہیں؟ لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں. کیوں کر لیتے ہیں؟ کیونکہ ان کو نور ہدایت جو ہے ان کا مسک ہو چکا ہوتا ہے. ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا انسان کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا. جب ہم بہت ہی ایکسٹریم قسم کی انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں، بہت ہی بڑی مشکل میں پھنس گئے ہوتے ہیں، تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ایک ڈالنے والی چیز یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اکیلا نہیں چھوڑیں گے، جگہ سے نکال لیں گے. جس طرح کا یقین موسیٰ جب وہ سمندر کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، سامنے سمندر تھا، پیچھے سے فرعون کی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم تھی. اور اگر فرعون کی قوم جو ہے وہ ان کو پکڑ لیتی تو انہوں نے ان کو زندہ نہیں چھوڑنا تھا، یا ان کو بدترین تشدد کا نشانہ تھا. اور ان کی قوم، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، صرف ان پہ ٹرسٹ کر کے ان کے پیچھے یہاں تک چلی آئی تھی. تو اس ٹائم پہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اکیلا نہیں چھوڑیں گے. تو اور پھر جس وقت حضرت ابو بکر اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ مدینہ جا رہے تھے، تو اس سفر کے دوران جب پیچھے آئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تسلی دی تھی ابو بکر صدیق کو؟ لا تحزن ان اللہ معنا، تم غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ. بہت بڑی تسلی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں. کیوں؟ کیونکہ جس کے اختیار سب کچھ ہے، جس کے کن کہنے سے حالات واقعات سب کچھ، ساری ریسٹرکشن سب کچھ بدل سکتا ہے ایک لمحے کے اندر، وہ ہمارے ساتھ ہے. اس اختیار میں سب کچھ ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہے، اور وہ ہمارا ساتھ نہیں چھوڑے گا. جس بندے کے پاس یہ یقین، پاس پھر اور کون سا راستہ ہوگا کہ جس سے وہ اپنے دل کو تسلی دے، جس سے وہ اپنے دل کو یہ سمجھائے کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اور وہ سب کچھ ٹھیک ہوتا بھی، اس کے دل میں اتنا اندھیرا ہوتا ہے، اس کے باہر اتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ وہ اسی اسٹرگل میں ساری عمر جو ہے وہ اس کو دنیا گھیرے رکھتی ہے اور اس کے کام پھیل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو انسان جو ہے وہ دنیا کی طرف لگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا کام اس کے لیے پھیلا دیتے ہیں. اور جو انسان اللہ تعالیٰ کی طرف مڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کام سمیٹ دیتے ہیں اور دنیا اس کے اوپر کچھ زیادہ ہو جاتی ہے. تو ایسا انسان کہ جو اندھیروں میں کیا مثال ہے کہ اس کے اوپر ایک جو ہے ڈارکنیس آتی ہے، پھر ایک اور ڈارکنیس آتی ہے. ایک تو اس کے دل کے اندر ایمان کا نور نہیں ہے، پھر اس کے جو عمل ہے وہ بھی ڈارک ہے، پھر اس کی جو سوچ ہے وہ بھی ڈارک ہے، اس کے جو حالات ہیں وہ اس کو دنیا گھیرے ہوئے ایسے ہے کہ وہ اس کو کچھ اور سوچ، اور وہ ایسی برائیوں میں ملوث ہے کہ وہ اس کو ہدایت کا خیال ہی نہیں آتا. تو اس کا کیا انجام ہوگا کہ اس کے لیے کوئی بھی نور باقی نہیں رہ جائے گا. اللہم اجعلنا منہم.
اس کے علاوہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے نشانیوں کا ذکر کر رہے ہیں. الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات. کیا تم نہیں دیکھتے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اور فضا میں پر پھیلائے پرندے بھی سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. ہر مخلوق کو اپنی نماز اور تسبیح طریقہ معلوم ہے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوق ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہوتی ہے. یا ہم نے کبھی کسی پرندے کو دیکھ کے سوچا کہ یہ تسبیح کر رہا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں آ رہی ہے، اڑ رہا ہے، ادھر آیا ہے، ادھر بیٹھا ہے، بول رہا ہے، کوا بول رہا ہے. اگر ہم کسی جانور کو دیکھتے ہیں، کسی بلی کو دیکھتے ہیں، کسی اور جانور کو دیکھتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، ہم یہ امیجن نہیں کرتے، ہم تو ان کو انٹلیکچوئل ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو چوائس دی ہے نا اپنا ذکر کرنے یا نہ کرنے کی، وہ انسان اور کسی مخلوق کو نہیں دی. تو انسان کو اور جنات کو دیا اور کسی مخلوق کو نہیں دی. تو جو ہوتے ہیں نا جانور، ان کے اندر اللہ نے یہ سسٹم بنایا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. جو آپ کے ارد گرد آپ کا فرنیچر پڑا ہوا ہے، ہمیں یہ پتا ہے سائنٹیفکلی کہ ہر ایک چیز وہ ایٹم سے مل کے بنی ہے، اور ایٹمز جو ہیں وہ جاندار چیزیں ہوتے ہیں. تو وہ جو ہے کیا وہ جو چیزیں ہیں وہ بھی کیا کر رہی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہوتی ہیں. تو ان کے اندر وہ جو کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، ہم جتنی بھی چیزیں امیجن کر سکتے ہیں، یہ جو ہمارے کمرے کی دیوار ہے، یہ جو ہمارے گھر میں پلانٹس لگے ہوئے ہیں، یہ جو ہمارے گھر ارد گرد جو جانور، بلیاں پھر رہی ہیں، پرندے پھر رہے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری اللہ رہی ہیں. تو جب بھی ان چیزوں کو دیکھیں اور پھر کس طرح سے ذکر کریں گے، ہم تو کہیں یہ تو جمپے مارتے رہتے ہیں ادھر ادھر، یہ پرندے اڑتے رہتے ہیں، کہیں بیٹھتے ہیں تو کوا کائیں کائیں کرتا ہے، وہ جو ہے، یا پھر وہ بس ایسے ہی بولتے رہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا سے ہر ایک کو اپنی نماز کا طریقہ پتا ہے. ہر ایک جو ہے وہ ہماری طرح سے ورشپ نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو طریقہ بتا دیا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیسے کرنا ہے، اور وہ چیز کر رہی ہے. اور وہ اس ذکر سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوتے ہیں. ہم لوگ غافل ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے چوائس دی ہے، جن کو بائی چوائس جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف مڑنا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ کا ذکر خود اپنی مرضی سے کرنا ہے. ایسی مخلوقات کے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ تخلیق کیا ہے ہمارے علاوہ، وہ ساری دن رات اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہیں. تو ہمیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، انسانوں کو اشرف المخلوقات بنانے کا کیا مطلب ہے کہ وہ سب سے زیادہ رینک ہے ان کا، انسانوں کا مخلوقات میں سے. اور اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ ہمیں نعمتیں دی ہیں، تو ہم کون ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مڑنے والے؟ کیا اللہ تعالیٰ محتاج ہیں کہ کوئی ان کا ذکر کرے؟ یہ ساری چیزیں جو زمین اور آسمان میں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق بنائی ہی اس لیے ہے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی رہتی ہے. یعنی جو فرشتے ہیں وہ صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک لمحہ کرتے وہ. اور ایسی مخلوقات کے ہوتے ہوئے اگر میں یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو میری ضرورت، میری کتنی حیثیت ہے اس سارے سیٹ اپ میں، میری کتنی حیثیت، کتنی اہم ہو سکتی ہوں، کتنی انسگنیفیکنٹ ہوں یا کتنی سگنیفیکنٹ ہوں. اگر میں نہیں کروں گی تو اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی کمی آئے گی؟ اتنی مخلوقات میں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہیں. یسبح لہ من السماوات والارض. دیکھیں ہمیں زمین کی مخلوقات کا بھی پورا نہیں پتا، کتنی جو ہے کی جو ہے اسپیشیز ہوتی ہیں دنیا میں پائی جاتی ہیں، انسانوں کے علاوہ اور کتنی مخلوقات دنیا میں پائی جاتی ہیں، ہمیں ان سب کا علم بھی نہیں ہے. بہت دفعہ ہم ڈاکیومنٹریز دیکھتے ہیں کہ کسی جانور کی کوئی نئی اسپیشیز ہے یہاں پہ، اور کوئی نیا جانور جو ہے وہ دریافت ہوا، کوئی نیا کیڑا نکل آیا کہیں سے، کوئی اس قسم کا جانور. ابھی تحقیق کر رہے ہیں سائنٹسٹ، اور ان کو ہر کچھ عرصے بعد کوئی خبر ہوتی ہے. تو یہ جو ساری ایسی مخلوقات ہیں جن کو ہم جانتے ہیں اور جن کو ہم نہیں جانتے، سارے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں. اور پھر وہ کتنی مچھلیاں ہیں پوری دنیا میں، کیا ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں؟ وہ ساری مچھلیاں اللہ تعالیٰ کا ذکر
ذکر کریں. اور پھر آسمانوں میں کیا کیا کچھ ہے. السماواتی والارض، ہم جتنا یونیورس کے بارے میں، جتنا اپنے یہ جو پلانٹس کے بارے میں جانتے ہیں، بلیک ہول کے بارے میں جانتے ہیں، انسان جانتے ہیں، یہ ساری چیزیں 4 یا 5% پہلے آسمان کا. اللہ تعالیٰ نے کتنے آسمان بنائے ہیں؟ 7 آسمان بنائے ہیں. ہم پہلے آسمان کا 4 یا 5% جان سکیں اب تک. اس کے علاوہ باقی جو آسمان ہے، جو السماء دنیا ہے، پہلا آسمان جس کو کہتے ہیں، اس کے اندر کتنی مخلوقات پائی جاتی ہیں؟ جو باقی سارے آسمان ہیں اس پائی جاتی ہیں، اور وہ ان کی تعداد کتنی ہے ہم اس سے کچھ واقف. جو یہ سارے پلانٹس ہیں اور یہ جو ساری اسپیس ہے، یہ ساری اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا قیامت تک کرتے رہیں گے. اور وہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہاں جس مدار میں ان کو رکھا ہوا ہے وہ اس سے نہیں ہٹتے. جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو اس سے ہٹ جائیں گے، لیکن پہلے وہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی اس سے نہیں ہٹتے. تو تسبیح کی فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ تسبیح ہر زمین اور آسمان کی ہر مخلوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے. تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم اس سے منہ موڑیں؟ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہنا، جھکنا، یہ سارا کچھ جو ہے وہ اس میں شامل ہے. وَلِلَّهِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی، اور اسی کی اس طرف سب کا لوٹنا ہے. یعنی کہ دنیا میں بڑا اکڑتے پھرتے ہو اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے منہ موڑ، تو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی تو اللہ تعالیٰ کی ہے. ایونچولی تو ہم سب کو اسی کی طرف مڑ کے جانا ہے. کتنی زندگی گزار لیں گے ہم دنیا میں، اور ہے اللہ تعالیٰ کے کی باتوں سے منہ موڑ کے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جی لیں گے. اس کے اندر ہم کتنا کما لیں گے اور کتنے فائدے کتنے بھی فائدے اٹھا لیں گے، ان سب کو چھوڑ کے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف اور وہاں جا کے اپنے ان اعمال کا حساب دینا ہے کہ جو ہم دنیا میں کرتے رہے تھے. تو بہتر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے بجائے اس کے کہ آپ کو سیدھا کر کے جو ہے وہ دکھائی جائے حقیقت، بہتر وہ بات یہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ خود سے حقیقت کو پہچان لے. تو حقیقت کیا ہے؟ مان لیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانے کی تیاری شروع کر دیں. اور اللہ کے ہاتھ میں آسمانوں اور زمین کی ملکیت ہے. تو پھر آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے ملکیت میں دیا گیا ہے ٹیمپریریلی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہی ہے. اور ہم جتنا کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے. تو جو کچھ بھی کر لیں لوٹ کے اللہ تعالیٰ کی طرف بھی جانا ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال في برد فيصيب به من يشاء ويصرف عن من يشاء. کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ بادل کو آہستہ آتا ہے، پھر بادلوں کے اجزاء کو آپس میں ملا دیتا ہے، اس کی توڑتا ہے. تو اس منظر پر غور کیجیے گا. باہر نکلیں گے نا تو آسمان کی دیکھیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ پہلے بادلوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے آپس میں مل جاتے ہیں اور پھر اس کو طے بطے بنا دیتے ہیں. اس کے درمیان سے آ، بارش کے قطرے ٹپکتے ہیں، اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جو اس میں بلند ہیں اولے برساتا ہے. پھر جسے چاہتا ہے ان سے نقصان پہنچاتا ہے اور جسے چاہتا ہے بچا لیتا ہے. اس کی بجلی کو خیرہ کر دیتی ہے. تو یہ جو بادل آسمان میں ہم دیکھتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ بنتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بادل جو ہیں وہ مل کے کیا ہوتا ہے؟ بڑے بڑے بادل بن جاتے ہیں. کیا ذکر کیا گیا ہے؟ من السماء من جبال فیہا، پہاڑوں کا ذکر کیا گیا ہے. تو یہ جو پہاڑ جو ہے وہ بادلوں کو کہا گیا ہے. اور یہ کون سے بادل ہوتے ہیں؟ اس میں اگر آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں تو آپ کو بہت ساری ویڈیوز ملیں گی کہ کتنی قسم کے کلاؤڈز ہوتے ہیں اور ان کی فارمیشن کیسی ہوتی ہے، وہ آتے ہیں اور پھر ان کی جو ہے
سائز کیا ہوتا ہے اور پھر ان کا کام کیا ہوتا ہے. ہر طرح کا بادل جو ہے وہ بارش نہیں برساتا، اور ہر بادل اولے نہیں برساتا. یہاں ان مخصوص بادلوں کا ذکر ہے کہ جو بارش اور اولے برساتے ہیں، جو بادل ہوتے ہیں جو کہ تھنڈر کلاؤڈز ہوتے ہیں. بعض جگہ جو ہے، بعض میں طوفان آتے ہیں بہت جو ہے اوکیجنلی. وہاں جو کلاؤڈز دیکھے جاتے ہیں وہ بہت مختلف طرح کے ہوتے ہیں. بہت ہوتے ہیں، بہت ڈارک کلاؤڈز ہوتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ بہت زیادہ اونچے اونچے بادل ہوتے ہیں اور پھر اوپر تک جمع ہو جاتے ہیں. ان کو پہاڑوں سے تشکیل دی گئی ہے. اور بارش جو ہے وہ نہایت مفید چیز ہے، لیکن وہ اس وقت تک برس نہیں سکتی بادلوں میں الفت نہیں ہوتی ہے. یعنی کہ بادل آپس میں جوڑتے نہیں ہیں، ایک بارش نہیں ہو سکتی بادل کے، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بادل آپس میں ملتے ہیں، بڑا بادل بنتا ہے، برستی ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے، ہوتی ہے تو کسی بھی بڑے کام کو کرنے کے لیے کوآرڈینیشن کی ضرورت ہوتی ہے. مومنین جو ہیں وہ بھی زمین میں پر خیر کی بارش تب تک نہیں برسے گی جب تک مومنین جو ہیں ان کے دل آپس میں یونائٹڈ نہیں ہوں گے، وہ مل کے کام نہیں کرنا. تو خیر کی بارش لانی ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ مل کے کام کرنا ہے. اور اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی بتائی ہے آسمان پہ بادلوں کا بننا، کہ اس کے ایک باہر نکلیں تو کیا ہوتا ہے کہ بادل کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں، پھر اس کو پر بنا دیا جاتا ہے. پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے کھول میں سے بارش کے قطرے ٹپکتے چلے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ بادلوں میں ملاپ ڈالتے ہیں، ٹیم ورک ہوتا ہے، پھر بارش نکلتی ہے. اکیلا بارش نہیں برسا سکتا، اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت بلند ہیں اولے برساتا ہے. پھر جسے چاہتا ہے اس کا نقصان پہنچاتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اس سے بچاتا ہے. اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو خیرہ کیے دیتی ہے. تو ایک چیز جو بہت فائدے کی ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ اختیار رکھتے ہیں کہ اس سے نقصان پہنچ جائے. بہت ساری قومیں ایسی تھیں کہ جن اس طرح سے قوم سمود کے بارے میں آتا ہے کہ وہاں پہ بہت عرصے اور ایک دن وہاں پہ بہت زیادہ گہرے بادل چھا گئے. اور جب وہ سارے نکل کے جمع ہو گئے خوشی کے مارے کہ آج تو بارش آئے گی، آج تو اتنے، تو اس بادل میں سے بارش کی جگہ آگ برسی تھی اور وہ سارے کی راکھ ہو گئی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کی وجہ سے جب بادل آتے بے چینی سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے تھے اور اندر باہر پھرتے رہتے تھے، پناہ مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر. تو اور دوسرا یہ کہ یوٹیوب پہ سرچ کیجیے گا کلاؤڈ فارمیشن کی ویڈیوز، انشاءاللہ میں بھی شیئر کروں گی ضرور آپ سے. بہت زیادہ جو بڑے بڑے بادل بنتے ہیں وہ کس طرح سے بنتے ہیں، اور پھر ان کا کام کیا ہوتا ہے، مختلف جو کلاؤڈ وہ کب کب بنتی ہیں اور ان کا کیا کیا کام ہوتا ہے. اس پہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اوپر جو ہے وہ سمجھ آئے گی کہ اللہ کی تخلیق کیسی ہے، اور اللہ تعالیٰ کتنی ویرائٹی رکھتے ہیں اپنی جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں بنائی ہوئی ہیں. ایسا ہی نہیں ہے کہ ہر چیز ایک ہی طرح سے بنا دی گئی ہو. ہر انسان کی شکل مختلف ہے، ہر بادل جو ہے اس کی ساخت مختلف ہے. آپ اگر آسمان پہ دیکھیں تو آپ کو ایسے سی ہوئی ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس ان سب بادلوں جو ہے وہ ان کی جو شیپس ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اور ان کی ساخت کس طرح کی بناتے ہیں. اور ان میں سے بعض بادل ایسے ہیں جو تھنڈر کلاؤڈز ہوتے ہیں، اور بعض بادل ایسے ہیں کہ جس میں سے بجلی چمکتی. جب بجلی چمکتی ہے تو وہ بعض لوگوں کو جو ہے وہ بہت خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے، اور بعض لوگوں کے لیے کیا ہوتی ہے وہ عذاب بن جاتی ہے. بعض سننے میں آتا ہے کہ بعض جگہ بجلی گر گئی تو وہاں سے بہت نقصان ہو گیا. تو وہ جو بجلی ہے وہ کس پہ گرتی ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس پہ گرتی ہے. اور ویسے جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ اس سے عافیت میں رہتا ہے. اللہ ہی رات کرتا رہتا ہے. بلا شبہ اہل نظر کے لیے ان نشانیوں میں عبرت کا سامان ہے. تو جو ہوگا سائنٹسٹ وہ کہاں پہ اڑ کے رہ جائے گا، سائنٹسٹ ہوگا وہ کس چیز میں اڑ کے رہ جائے گا کہ یہ جو پہاڑ ہے جیسا بادل سے بنا ہے، اس کا یہ پروسیس تھا، واٹر سائیکل یہ تھا، فلانی چیز یہ تھی. جو ایمان والا ہوگا اس کی نظر کہاں تک جائے گی، اس کے جب کوئی
जब लोग जाते हैं किसी जिस तरह आर्ट के उसमें म्यूजियम में जाते हैं या एग्जीबिशन में जाते हैं, तो वहां पे वो क्या देखते हैं कि मुख्तलिफ आर्टिस्ट ने पेंटिंग्स बनाई हुई है, या किसी एक आर्टिस्ट ने ही पेंटिंग हुई है। तो आप किसी पेंटिंग से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, तो फिर आप पूछते हैं कि ये किसने बनाई है। आप उस आर्टिस्ट से मिलना चाहते हैं और आप उसको जो है वो उस बात करते हैं। तो जब हम दुनिया की ये तो एक जो है छोटे लेवल की बात थी, लेकिन हम अपने इर्द गिर्द जो है आसमान को देखते हैं, जमीन को देखते हैं, बादलों को देखते हैं। अब हम अपने ऊपर देखते हैं कि जो आसमान है ये वहीं ठहरा हुआ है, ये हमारे सर पे नहीं आता। ये जो बादल है ये आसमान में फ्लोट करते रहते हैं, ये फट नहीं जाते, हमारे ऊपर गिर नहीं पड़ते। ज्यादा हैवी हो जाते हैं, इतने ज्यादा बड़े हो जाते हैं, फिर भी जमीन पे आके नहीं गिरते। और इनको कौन थामे हुए है? इनको ये जो साइंटिफिक रीजंस हम बताते हैं कि ये इस वजह से नहीं गिरते जमीन पे और इस वजह से कायम है, तो ये साइंस बनाने वाला कौन है? ये साइंस के रूल, साइंस कौन है? इस तक हमारी नजर नहीं जाती। तो क्या है ये काम जो है, ये क्या, इससे इबरत हासिल करना, इससे अल्लाह ताला की याद हासिल करना, जो दुनिया आती है, जो हमें नेचर में नजर आता है, जो हमें अपने इर्द गिर्द आम चीजें नजर आती हैं, से खालिक तक पहुंचना जो है वो उलिल अब्सार का ही काम है। जिनके पास वो नजर होती है, जिनके पास वो लाइट होती है, जो उनको जिनकी आंख होता है, जो हमने कल बात की थी ना कि आयत नूर में, कि जिनकी आंखों में वो नूर होता है जो इनको हकीकत दिखाते हैं, सिर्फ वही लोग देख सकते हैं। ये निशानियां उन्हीं के लिए इबरत बन सकती हैं कि जिनका होता है। और अगर वो ऐसी नूर बसा मौजूद, तो फिर वो दुनिया के ही लॉज और रीजंस और देंगे कि ये इसलिए हो रहा है और ये इसलिए हो रहा है, बस उसके बाद फिर वो खत्म हो जाएगी। और फिर अल्लाह ताला से बदल देते हैं। हमारा जो ऑर्डिनरी है ना, हमारे लिए जो आम चीज है, जो हमारी आफियत का जो टाइम है, जिसमें हम बोरिंग से ही रूटीन, कि हमारी एक ही रूटीन है, सुबह उठे, नाश्ता किया, काम किया कुछ, उसके बाद दोपहर का खाना खाया, फिर बच्चों का ख्याल रखा, घर खा, फिर रात का खाना बनाया, रात का खाना खाया, उसके बाद सो गए। ये जो हमारी अंदर जो हमारे ऊपर कोई आफत नहीं आ रही, ये बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी बात है हमारी। अगर हम अपने माहौल को स्टडी करें, अगर जमीन को स्टडी, हम इन सारी चीजों को स्टडी करें, तो ये बहुत जो है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो जरा सा फैक्टर चेंज हो तो सब कुछ उलट पुलट तहस नहस हो सकता है। इनके अंदर कितना लावा भरा हुआ है, कितनी जो है वो, तो अगर ये जमीन फट जाए कहीं से, तो वहां पे आफियत तो नहीं रहेगी रही हर जगह से, क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म नहीं है। तो अगर वो अल्लाह ताला के हुक्म की ताबे, तो इस वजह से हम आफियत में हैं। और ये हमारा आफियत में होना, हर चीज का, कायनात की हर चीज हमारे लाइफस्टाइल को, हमारी जिंदगी को सपोर्ट करते रहना, हमारा सपोर्ट सिस्टम बन जाना, ये कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं है। जो हमारा आम है वो बहुत खास है। रोज आम नजर आता है, वो असल में बहुत खास है। बहुत सारे लोगों को वो आफियत देखें, ऐसी ऐसे इलाके, ऐसी जगहें जहाँ पे वॉर हो रही, वहाँ का आम क्या है, वहाँ की ऑर्डिनरी क्या सिचुएशन है। वो लोग अपनी दिन में कितने लोगों को, अपने प्यारों को अपने नजरों के सामने मरते हुए देख, या तकलीफ से तड़पते हुए देखते हैं, भूख से तड़पते हुए देखते हैं। तो हम कोई आसमान से उतरे हुए तो नहीं है ना, कि हमें वो सारे सिचुएशन फेस नहीं करनी पड़े। तो इसमें इबरत पकड़ने की बात है। ये जो दिन रात हमारे लिए smoothly चल रहे हैं, आफियत में गुजर रहे हैं, इसमें क्या इबरत पकड़ने की बात है कि ये हमारा इस आफियत में रखे हुए है, और हमें उसको पहचानने की और उसका शुक्र अदा करने की। अल्लाह ने हर चलने वाले जानदार को पानी से पैदा किया। इनमें कुछ ऐसे हैं जो अपने पेट के बल चलते हैं, कुछ दो पाँव पर और कुछ चार पाँव। जो कुछ चाहता है, और वो जो कुछ चाहता है पैदा कर देता है, यकीनन चीज पर कादिर है। तो जमीन में जो है कितने किस्म की चीजें, कितनी किस्म की मखलूक है। और अल्लाह ताला एक तरह के पानी से पैदा किया, एक पानी और कितनी मुख्तलिफ वैरायटीज रहे, जैसे रेंगने वाले जो कीड़े होते हैं या सांप होते हैं,
ٹانگوں پر چل رہا ہے جیسے انسان چلتا ہے، اور کوئی چار ٹانگوں پر چل رہا ہے، جو کچھ وہ چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ چار ٹانگوں پر کون چلتا ہے؟ مویشی جانور ہوتے ہیں، جیسے گھوڑا ہوتا ہے، جیسے بلیاں ہوتی ہیں، جیسے ڈاگز ہوتے ہیں، تو یہ کیا بکریاں ہوتی ہیں، بہت سے بھی زیادہ، اور اس سے بھی بے شمار ہیں جن کے پاؤں بھی بے شمار ہیں۔ جس طرح سینٹی پیڈز ہوتے ہیں، ان کے کیا ہوتے ہیں، وہ کیڑے ہوتے ہیں جن کے بہت سارے پاؤں ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے، تو ہم اردو میں کن کھجورا کہتے ہیں، تو وہ اردو یا پنجابی میں، تو جن کو ہم گن ہی نہیں سکتے، میں بس اتنے ہی آتے ہیں، اس لیے قریب کی مثال دی گئی۔ لیکن اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کتنی قسم کی مخلوقات بنائی ہیں ان ساری ٹائپس میں جو فال کرتی ہیں، کہ جن میں سے کچھ کس طرح سے رہتی ہیں اور کچھ کسی طرح سے رہتی ہیں۔ تو کچھ جو جانور ہیں وہ زمین پہ کے اندر رہتے ہیں، کچھ جانور زمین کے باہر رہتے ہیں، کچھ جانور پانی کے اندر رہتے ہیں، کچھ جانور فضاؤں میں اڑتے پھرتے ہیں۔ تو یہ جو ساری مخلوقات ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا۔ تو اگر کوئی سمجھنا چاہے تو اس کے لیے بہت جو ہے، بہت عبرت کا یہ سامان، بہت لیسن لرن کرنے کا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہی یہ قدرت ہے، آپ کو ایک مٹیریل دیا جائے اور آپ سے کہا جائے، ایک پانی گلاس دیا جائے اور آپ کو کہا جائے کہ اس سے مختلف قسم کی چیزیں بنا دو، تو آپ اس سے چیزیں بنا دیں گے، مختلف قسم کی ڈشز بنا دو، چلو مختلف قسم کے ڈرنکس بنا دو، کوئی آپ سے یہ کتنے قسم کے ڈرنکس بنا لیں گے آپ زیادہ سے زیادہ؟ اور گھوم پھر کے بعد وہی آ جائے گی کہ وہی ہم کوئی شربت ڈال لیں گے، کوئی چینی ڈال لیں گے، کوئی لیمنیڈ بنا لیں گے، زیادہ سے زیادہ ہم اس سے کیا کر لیں گے اس پانی سے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنی قسم کی مخلوقات بنا دی اس سے، کتنے قسم کے جاندار بنا دی، اور ان کی کتنی ویرینگ قسم کی کوالٹیز ہیں کہ ان کی ساخت کتنی مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو یونیک بنایا ہے، ہر ایک کو ہر جو اسپیشیز بنائی ہے دنیا میں، ہر جو مخلوق مختلف ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک مخلوق جو ہے وہ دوسری مخلوق سے زیادہ ملتی ہے اور پھر اس کی کوئی ہیپ ہیزرڈ کام نہیں ہوا ہوا یہاں پہ، ٹھیک ہے، اس کے اندر کتنی ویرائٹی ہے اور کتنی زیادہ وہ آرگنائز کی گئی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کی ساری لائف سٹائل ہے، جو ان کا سارا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، وہ ان کی کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کی پلاننگ ان کی ساخت کے مطابق کی ہے، چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء، نے پانی سے پیدا کی اور ہر جاندار چیز کے اندر پانی ہے۔ تو ہمارے جو سیلز ہیں وہ 60% پانی سے بنے ہوئے ہیں، اور پانی میں بھی سیلز ہوتے ہیں۔ پھر لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، البتہ تحقیق ہم نے صاف صاف حقیقت بتانے والی آیات اتاری ہیں، اور سیدھی طرف رہنمائی تو اللہ ہی جسے چاہے کرتا ہے۔ تو مبین کا کیا مطلب ہے کہ واضح آیات ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آئے، اور مبینات یعنی کہ روشن، لائٹ والی آیات ہیں، ایسی ایسی ہدایت ہے کہ جو روشنی پھیلانے والی ہیں، روشن ہے۔ روشنی کی کیا ٹائپس ہوتی ہیں؟ دل کا نور ہوتا ہے، ہوتا ہے، اور نور ہدایت ہوتا ہے۔ کسی شخص کی نگاہوں میں روشنی ہے لیکن دل میں نور نہیں ہے تو وہ ہدایت، اور باقی سب اللہ تعالیٰ ہمیں بن مانگے دیتے ہیں، لیکن ہدایت جو ہے وہ ہم مطلب کے بغیر نہیں ملتی۔ تو ہم نے کل بھی آیت نور میں بھی یہ ڈسکس کیا تھا کہ اس کے اندر ایک تھا نا کہ اللہ تعالیٰ من یشاء کا لفظ یوز ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت اس کو دیتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہدایت اس کو دیتے ہیں جو ہدایت پانا چاہتا ہے۔ اس کے دونوں میننگز بنتے ہیں۔ تو نعمتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ مومن کو بھی دیتے ہیں، کافر کو بھی دیتے ہیں، لیکن ہدایت از سم تھنگ اسپیشل، ہدایت از سم تھنگ آؤٹ آف دس ورلڈ، کوئی ایسی چیز ہے کہ جو بہت ہی اسپیشل ہے۔ اب اگر آپ اس کو نہیں طلب کریں گے، اگر آپ کے دل میں اس کی خواہش نہیں ہوگی، تو وہ نہیں ہے کہ اس کو ویسے ہی دے دیا جائے کہ کوئی بھی اس کی ناقدری کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت اس کو دیتے ہیں کہ جو ہدایت کی طلب رکھتا ہے۔ ہر انسان کے اندر ایک ایمٹینس ہے فل کر سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا
ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کا راستہ دکھایا ہے. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. یہ منافق کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور اس کے رسول پر ہم نے اطاعت قبول کی، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فریق اطاعت سے منہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں. تو منافقت کیا ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ جو ہے اور اس کا عمل جو ہے وہ کچھ اور ظاہر کرے، یا اس کے دل میں جو ہے وہ کوئی اور بات ہو، اور وہ صرف جو ہے وقتی فائدے کے لیے یا جو ہے اپنی فیس کو بچانے کے لیے جو ہے وہ کچھ اور کہہ رہا ہو، اور اس کے دل کے اندر جو ہے وہ کچھ اور ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے تھے کہ وہ اللہ اور اللہ کے نبی پر ایمان لے آئے ہیں. اس دعوت کے بعد سے کچھ منہ موڑ جاتے ہیں. ان کی ایمان کی نفی کیوں کی گئی؟ ان کے قول اور فعل میں فرق ہے. تو قول اور فعل میں فرق ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ آپ دل سے نہیں کر رہے. ایمان جو ہے وہ ہوتا ہے، اور اس کو حق کی تصدیق کرنا ہے، اس کو قبول کرنا ہے اور کرنا ہے. تو ساری چیزیں جو ہیں وہ سنکرونائزڈ ہونی چاہیے. آپ زبان سے بھی حق ہیں، آپ دل میں بھی اس کو مان رہے ہیں اور آپ اس کی اطاعت کر رہے ہیں. اگر آپ کا عمل جو ہے وہ دل کی قبولیت پہ بیسڈ نہیں ہوگا تو اس میں صاف جو ہے وہ فرق نظر آ جاتا ہے. صرف تصدیق زبان سے کافی نہیں ہوتی جب تک اقرار دل میں اقرار اور عمل نہ ہو. ابو طالب کا شعر ہے جس میں انہوں نے دین اسلام کو صحیح دین کہا، لیکن وہ حضرت ابو طالب جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، اور جب ان قریب آیا تو علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بہت زیادہ ان کی جو ہے ان سے گزارش کی کہ وہ ایمان لے آئیں، کیونکہ وہ جانتے تھے اللہ تعالیٰ کے تھے کہ ایمان لائے بغیر ان کا جو انجام ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے باوجود کہ حضرت ابو طالب وہ شخص تھے کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ساری زندگی سپورٹ کیا، بلا کسی بغیر کسی جو ہے وہ کوشچن کیے، کسی بات کو کوشچن کیے، اور وہ دل میں سمجھتے تھے کہ اسلام جو ہے وہ صحیح ہے. اور انہوں نے ایک شعر کہا جس میں انہوں نے دین اسلام کو صحیح دین کہا. لیکن وہ جو آخر ٹائم پہ آ کے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ ایمان لے آئے اور ان کی طرف مائل بھی ہونے لگا تھا، تو جو ابو جہل اور یہ سارے لوگ موجود تھے انہوں نے ان سے کہا کہ کیا تم اپنے باپ دادا کا نام دبو دو گے اور تم ایسے دی جس پہ وہ نہیں چلتے تھے. تو وہ جو باپ دادا کی عزت والی بات تھی وہ بیچ میں جو ہے کلمہ نہیں پڑا، اور اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ان کو وہ جو ایمان تھا وہ نہیں مل سکا. تو دین اسلام کو بحیثیت دین اپنے پسند نہ کیا جائے تو محض اپریسیشن یا صرف طریقے کو فالو کرنا کافی. سے نان مسلمز ہوتے ہیں کہ جو کہ نماز کے طریقے کو ایز ایکسرسائز فالو کرتے ہیں، اور جو بہت ساری اور چیزیں جو مسلمان کرتے ہیں ان کی جس طرح روزے رکھتے ہیں، یہ ساری کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اس کے ہیلتھ بینیفٹس بہت زیادہ ہیں، تو وہ اس چیز کو جو ہے اس کے دنیاوی فائدوں کے لیے فالو کرتے ہیں، لیکن ان کے دل میں یہ کرتے ہوئے ایمان نہیں ہوتا، اس لیے ان کا عمل جو ہے وہ عمل. تو جب تک وہ ایمان نہ لائیں تو جو بھی عمل کیا جائے وہ کافی نہیں ہوتا. تو آپ نے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے، جو ہے کسی بھی اسکول میں کچھ پڑھایا جا رہا ہے اور آپ اس اسکول کا پارٹ، آپ اس پڑھائی کو فالو کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں کہ اس کے سلیبس کی کتابیں لے لیتے ہیں اور اس کو نہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کو جو ہے کر دیتے ہیں جو اس کے لیے جو ہے آپ بہت محنت بھی کرتے ہیں، اور آپ اپنے آپ کو سکھانا اپنے آپ کو اسکول میں رجسٹر کرایا ہے، اور نہ جو ہے آپ اس کی ریکوائرمنٹس پوری کر رہے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو اسکول کا اسٹوڈنٹ تو نہیں کہہ سکتے نا، صرف اس وجہ سے کہ آپ نے اس کو کر لیا. تو سب سے پہلے اپنی رجسٹریشن کرانی پڑتی ہے کلمہ پڑھ کے، اپنے آپ کو ایمان کے اندر اسلام کے اندر داخل کرنا پڑتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنا پڑتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمان شرائط رکھی ہیں، جو ایمان کی شرائط رکھی ہے اس کو فالو کرنا پڑتا ہے، ریکوائرمنٹس پوری پڑتی ہیں. اب کوئی شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو اسکول میں رجسٹر کرا لے اور اس کے بعد اس کو
ہی اٹینڈ نہ کرے تو کیا ہوگا، اس کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوگی، وہ اسکول کا اسٹوڈنٹ نہیں کہلائے گا، وہ اسکول گے 2-3 کلاسز کے بعد. تو اطاعت جو ثابت کرتی ہے کہ کوئی شخص اپنے کال میں کتنا سچا ہے. اگر آدھا مانا جائے اور آدھا نہ مانا کا باعث ہوتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو عمل ہے وہ ایونچ غلط طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. آپ کی جو بات ہے اس جو آپ زبان سے کہہ رہے ہیں، جو آپ زبان سے مان رہے ہیں، وہ آپ کے عمل میں ہوتا ہے. تو ایمان جو ہوتا ہے وہ کیسی کنوکشن ہوتی ہے، کیسا یقین ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر کہ وہ چیز آپ کے عمل میں خود بخود آ جائے. آپ کے اللہ تعالیٰ کے اوپر اتنا یقین ہے کہ آپ کے عمل سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین رکھتے ہیں. لیٹ سے ایک شخص جس کو یہ خوف ہے جو ہے مار دے گا کسی وقت، اور وہ جو ہے بچتا پھر رہا ہے، وہ جو ہے اپنی جان بچانے کے لیے جو ہے وہ چھپ رہا ہے. تو ایسا شخص جو ہے وہ ایسا شخص جو ہے وہ کس طرح کی زندگی گزارے گا. اور ایک شخص جس کو موت سے ڈر نہیں لگتا، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں مر بھی گیا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی، اللہ تعالیٰ تو میرے رب ہیں، بہت مہربان رب ہے، میں نے دنیا میں بھی ان کی اطاعت کی اور میں آخرت ان کی ان کے سامنے جو ہے وہ انشاءاللہ سرخرو ہوں گا. تو اور لیکن اپنے اعمال سے ڈرتا ضرور ہے، لیکن اس کو یہ جو ہے انسیکیورٹی نہیں ہے کہ وہ ایمان ہی نہیں لایا، وہ سے اچھی امید رکھتا ہے، اور وہ جو ہے مرنے سے ڈرتا نہیں ہے. کیا ہوگا ایسے دو لوگوں کی زندگی میں؟ کیا فرق ہوگا؟ ایک شخص کی زندگی میں کانفیڈنس ہوگا، وہ کانفیڈنٹ ہوگا، اور دوسرا شخص جو ہے وہ صرف ہر وقت کا شکار رہے گا، انگزائٹی کا شکار رہے گا، اور اس سے کوئی بھی کام کانفیڈنٹلی نہیں ہو پائے گا. تو جو ایمان ہوتا ہے نا، وہ دل میں کنوکشن پیدا کرتا ہے. وہ انسان کی conviction کیا ہوتی ہے کہ آپ کو اتنا یقین ہوتا ہے کہ آپ کا عمل جو ہے وہ بہت زیادہ یقین کے ساتھ، کانفیڈنس کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں ہے میں کر رہی ہوں کہ نہیں کر رہی ہوں، پتہ نہیں ہے مجھے کرنا بھی چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، پتہ نہیں میرا اس میں نقصان ہو رہا ہے کہ فائدہ ہو رہا ہے، مجھے کچھ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو. تو ایمان جو ہوتا ہے وہ انسان کے صحیح اور غلط کا فرق واضح کر دیتا ہے. جب آپ کو ایک بات کلیئرلی پتا ہے کہ یہ غلط ہے تو آپ اس کو نہیں کریں گے، دل اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، آپ نہیں کریں گے. لیکن اگر آپ کا دل جو ہے وہ کسی بات کو جسٹیفائی کرتا ہے کنوکشن سے، تو پھر آپ اس کو ہر حال میں کریں گے. آپ کو کسی چیز میں شک ہے تو پھر بھی آپ اس کو اس طرح سے اختیار نہیں کر پائیں گے. لیکن اگر آپ کو کسی چیز میں یقین ہے تو پھر کیا ہوگا، آپ اس کے اوپر ضرور عمل کریں گے. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ. جب ان کو بلایا جاتا ہے کی طرف تاکہ ان کے آپس کے مقدمے کا فیصلہ کرے، تو ایک فریق کر آ جاتا ہے. کہتے کیا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے اور ہم نے اطاعت کی، ہم نے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اور نبی نے کہا تھا ہم نے مان لیا، ہم مانتے ہیں، ہم آپ کے پکے سچے فالوورز ہیں. لیکن جب ان کے اپنے میٹرز انوالوڈ ہوتے ہیں، اپنا جو ہے نقصان یا فائدہ سٹیک پہ ہوتا ہے، ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر انہوں نے ان کا جو ہے فیصلہ وہ اسلام کی قوانین کی بیس پہ ہوا تو ان کو نقصان ہو جائے گا. تو پھر کیا جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق فیصلہ کرو، اللہ اور حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارو، تو اس وقت کیا ہوتا ہے، نقصان نظر آنے لگ جاتے ہیں. اس وقت کیا ہوتا ہے، وہ پھر اترا کے گزر جاتے ہیں، بچنے کی کوشش کرتے ہیں، جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں. سارا ایمان جو ہے وہ سائڈ پہ آ جاتا ہے، ان کی ساری حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی ہے. تو ایسے لوگ کیا ہوتے ہیں، ان کے دل کا جو چور ہوتا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا مُذْعِنِينَ. اور البتہ اگر حق ان کی موافقت میں ہو تو رسول کے بعد اطاعت گزار بن کر آ جاتے ہیں. یعنی مطلب ہو تو پھر ہی آتے ہیں، جب مطلب نہیں نظر آ رہا ہو تب کہتے ہیں کہ ہم نے فیصلہ نہیں کرانا آپ سے. جب مطلب نہ نظر آ جب جو حق ہے وہ اپنی فائدے کی بات ہو، یعنی کوئی سچی بات رہی ہے، وہ اپنا ہی فائدہ اس میں نظر آ رہا ہو، تو پھر بڑے اطاعت گزار بن جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ ہاں جی آپ ہی فیصلہ کریں، کیونکہ اس وقت پتا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ناانصافی کا فیصلہ کیا گیا تو پھر اپنا نقصان. اس وقت جو ہے وہ حق بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے جب وہ اپنی فائدے کی بات ہوتی ہے. لوگ کیا ہوتے ہیں، وہ منافقین ہوتے ہیں، جدھر کو فائدہ دیکھتے ہیں ادھر کو مڑ جاتے ہیں، اپنے فائدے
ہیں، اپنے فائدے کے لیے جو ہے اپنے بلیفس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، یقین ہوتا ہے ان کو چھوڑ دیتے ہیں، کسی بھی وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کے وہ جو ہے اپنے بھی سگے نہیں ہوتے اس ایسپیکٹ میں کہ وہ اپنے ساتھ کیا کریں، ان کو یہ آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ وہ اپنا کتنا نقصان کر رہے ہیں. اب کسی بھی چیز میں بلیو نہیں کرتے تو پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ آپ کی جو ہے کوئی رولز ریگولیشن نہیں ہے، کوئی آپ کے ذات کے متعلق جو ہے آپ کے کوئی پرنسپلز نہیں ہے کہ یعنی کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میں نے کوئی غلط کام نہیں کرنا، میں نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو اللہ تعالیٰ کو ناراض. یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ ہماری اپنے لیے پرنسپلز بنائے ہوتے ہیں، ہم نے اپنے لیے رولز بنائے ہوتے ہیں کہ میں نے اس بات اپنے لیے جو ہے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا. لیکن جن لوگوں کی زندگی میں ایسا کوئی رول یا پرنسپل نہیں ہوتا، ان کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ جو پیسے کی خاطر یا اپنے تھوڑے سے فائدے کی خاطر کچھ بھی کر لیتے ہیں. کوئی بھی جو ہے بڑے سے بڑا جو ہے وہ قربانی دے لیتے ہیں، بڑی سی بڑی قربانی کی ہوگی کہ دین کا نقصان کر لیتے ہیں، اپنے جو ہے پیارے جو ہیں ان کے ساتھ ناانصافی کر لیتے ہیں، اپنی نہ وہ کسی کی نہ وہ کسی کے حق کا خیال کرتے ہیں، بلکہ وہ کیا دیکھتے ہیں؟ صرف اپنا فائدہ دیکھتے رہتے ہیں، اپنا فائدہ دیکھتے رہتے ہیں، اور اس کی خاطر وہ اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے اس کو بھی اور اپنی ساری پرنسپلز کو بھی کمپرومائز کر دیتے ہیں، اپنی عزت نفس بھی کر دیتے ہیں، ہر چیز کو گوا دیتے ہیں. تو اس کے بدلے میں ان کو ایسا فائدہ ملتا ہے جو باقی بھی نہیں رہنا، جو کہ چھوڑ کے ان کو اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے. تو وہ ایسے لوگ جو ہے منافقین ہیں. آج یہیں تک رکھتے ہیں، آپ میں سے کوئی اگر کچھ کہنا چاہے تو موسٹ ویلکم. جی روبینہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل ہم نے جو ہے وہ سورہ نور کی وہ آیت پڑھی تھی جس میں تھا کہ اللہ آسمان پر اور زمین کا نور ہے. جی تو بیسیکلی یہ اللہ تعالیٰ ہمیں مثالوں سے سمجھاتا ہے، کیونکہ اللہ کا جو نور ہے وہ تو ہماری بیونڈ عقل ہی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن ہمارا قرآن کا ہمیشہ یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ مثالیں جو ہمیں دیتا ہے تو وہ ہمارے اپنی ہی ارد گرد کی مثالیں ہوتی ہیں، تاکہ بات ہمیں جو ہے وہ اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے. جیسے آپ جنت میں پھلوں کا کہا گیا تھا کہ جنت کے پھل دنیا کے پھلوں سے متشابہ ہیں، لیکن اس کا جو ٹیسٹ ہے، جو اس کا ذائقہ ہے، وہ ہماری عقل سے باہر ہوگا. تو اسی طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی مثالوں سے جو ہے وہ چیزیں ہمیں جو ہے وہ سمجھاتا ہے. اب اپنا نور سے مراد مطلب یہاں ایمان کا نور ہے کہ ہمیں جو ہے وہ، اور مطلب یہ خیال آتا ہے کہ اللہ نے ایک چراغ کے ساتھ جو ہے وہ اس مثال کو کیوں سامنے رکھا. سورج کی روشنی تو جو ہے وہ اس میں اس کی مثال کیوں نہیں دی، کیونکہ اس میں تو ہر چیز آپ کو جو ہے وہ صاف نظر آتی ہے اور واضح بھی ہو جاتی ہے. تو لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنا مثال اب چراغ کی جو روشنی ہے نا وہ ہمیں گھوپ اندھیرے میں ہی جو ہے نا وہ صحیح سے آپ کو جو ہے اس کو وہ کر سکتے ہیں، جب آپ کا گھوپ اندھیرا اور اس میں وہ روشنی اور وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ہوتی ہے. اب کسی غار میں اگر جانے کا اتفاق ہوا ہو تو پوری غار اندھیرا ہوتی ہے اور وہ روشنی سے تھرو آپ کو جو ہے راستہ جو ہے وہ آپ کو دیا جاتا ہے. تو وہ جہاں جہاں وہ روشنی ہوتی ہے اور باقی اطراف آپ کا جو ہے وہ اندھیرا بالکل ہوتا ہے، تو یہی اللہ تعالیٰ نے مطلب انسان کو بتایا ہے کہ میرا طریقہ یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو جو ہے وہ ہدایت دے دوں. میں نے دو راستے مطلب آپ کی آزمائش بھی ختم ہو جائے گی. آپ کے دو راستے ہیں، ایک ہے گمراہی اندھیرا اور ایک ہے آپ کا نور کا ہدایت کا راستہ. اب ان دونوں کے راستے سے جو ہے وہ آپ کو
تو جو بھی ہم دیکھیں گے کہ جب ہم غار میں اپنی جس روشنی کے تحت ہم چلتے جائیں گے جس راستے پہ، تو وہ راستہ ہم اینڈ کے نکلنے والے راستے پہ پہنچ جائیں گے. اور جو اندھیرے میں بھٹک گیا تو پھر وہ جو ہے وہ راستہ اس کے لیے مشکل ہوگا یا نہیں، ناممکن ہوگا. تو اسی طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنی ذات کو لے کر کہ ایک چراغ کی مانند اپنی مثال دی ہے. اور تاک جو ہے وہ آپ کو یہ دنیا ہے، کائنات ہے، اور پھر اس میں زیتون کے تیل کے ساتھ جو ہے وہ دیے کو روشن کیا گیا ہے. دیا مطلب ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ درخت جو ہے وہ زیتون کا وہ بڑا مبارک اور بابرکت درخت ہے، تو ظاہر ہے اس کا تیل بھی جو ہے پیور ہوگا. تو اللہ کو ایسا ایمان چاہیے جو پیورٹی ہو پوری، جس میں نا اب ہم چھوٹے تھے تو ہم سرسوں کے تیل میں روئی کے وہ بنا کے اور اس سے ہم جلایا کرتے تھے. تو کبھی دیوار کے ساتھ لگا ہو تو دیوار جو ہے وہ کالی ہو جاتی تھی، تو ہمیں ڈانٹ بھی بہت پڑتی تھی. اسی طرح مٹی کے تیل کا دیکھیں جب وہ جلائیں تو کس طرح کی اسمیل آتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کو اس قسم کا جو ہے وہ ایمان نہیں چاہیے اللہ کو. تو اسی لیے اس نے زیتون کے تیل سے کبھی اتفاق تو نہیں ہوا زیتون کے تیل کا جلانے کا، لیکن جب اتنے اس کے درخت کو بابرکت اور مبارک کہا گیا تو ظاہر ہے کہ اور اس کے تیل کی مثال چراغ کے لیے دی گئی ہے. تو اب جیسے ہمارا دل ہے، ہمارا دل جو ہے وہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطرت سلیمی پہ پیدا کیا، جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. ہر آدمی ایک اپنی اسلام کی فطرت پہ پیدا کیا گیا ہے، اور اس میں بھی آپ کو اندر آپ کے فطرت سلیمی آپ کی ایک روشن ہے ہدایت، اور ساتھ میں اندھیرے بھی ہیں. اب آپ کو جو ہے وہی کی صورت میں جب قرآن ہم پہ نازل ہو رہا تھا تو جنہوں نے اس کی ہدایت کو اور اس کو جو ہے فوراً جب ان کو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، تو جو لوگوں نے جن کی فطرت سلیمی بالکل پیور تھی انہوں نے جو ہے وہ سمینا واتعنا کر لیا، اور انہوں نے جو ہے وہ صدیقین کے درجے میں آ گئے. ہم جیسے لوگ بھی تھے جو کہ فطرت سلیمی تو تھی کہ اس پہ کام تو کرتے تھے کہ جھوٹ نہیں بولتے تھے اور اخلاق بھی کے ساتھ بھی پیش آتے تھے، بٹ شعور نہیں تھا. قرآن ہمارے جزدان میں اوپر رکھا ہوا تھا، سال کے سال ہمارا قرآن نکلتا تھا، ہم اس کو جو ہے وہ عربی سے پڑھتے تھے. شعور ہی نہیں تھا کہ اس میں ہمارے لیے ہے کیا چیزیں، کیا ہمارے لیے. جب یہ تو وہ گرد جمی ہوئی تھی، صاف نہیں تھی، وہ کالک تھی. تو پھر اس کے بعد جب قرآن کھلا زندگی میں آیا تو آہستہ آہستہ میرا خیال ہے کہ وہ چیزیں اب صاف ہو رہی ہیں، تھوڑی بہت جا رہی ہوں گی پیور ہونے کے لیے، کوشش بھی ہو رہی ہے اس کو. تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگوں کا پھر یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ایسے لوگوں کو جن کو نور ہدایت ملتی ہے تو وہ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو وہ مطلب پھر یہ ہے کہ وہ اپنی عبادت گاہوں میں، مسجد میں، گھروں میں، یعنی اللہ کا حکم جو ہے وہ بلند کرنے کی، یعنی کسی صورت میں بھی وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہتے ہیں. مطلب یہ کہ ہمارے تجارت بھی ہے، اس دنیا میں گزارنے کے لیے ہمیں کاروبار بھی کرنا ہے، ہمیں اپنے گھروں کو بھی مینیج کرنا ہے، پوری سوسائٹی معاشرے کو لیتے ہوئے ہمیں چلنا ہے. تو ہر پوری ہماری زندگی جو ہے وہ ہماری عبادت بن جائے. تو اس میں بھی یہ ان لوگوں پھر وہ آپ کو جب پھر آپ اس کے ساتھ ساتھ تسبیح بھی کریں. اب یہاں پہ شاید تسبیح کا مطلب شاید نماز روزہ یا زکوٰۃ، نماز و زکوٰۃ، لیکن یہاں تسبیح جو ہے میرے حساب سے یہ کہ جب ہم ابھی کہ میں نے اتنا 3 قرآن پڑھ لیے ہیں، میں نے اتنی دفعہ اتنی تسبیح کر لی ہے، اتنی دفعہ، تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ میں نے تو پورے قرآن میں جو ابھی رمضان میں یہ 3 سورے پڑھی ہیں، یہ سورہ کہف اور سورہ انعام اور سورہ نور.
تو میں تو اسی کے اس میں جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ سمیٹ ہی نہیں پا رہی کہ اسی کے اس میں جو ہے وہ کوشش میں ہوں کہ اسی سے لے لے کے اپنے جو ہے وہ عمل کو آپ جو ہے وہ بدلیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر آخرت پہ جو ہے وہ ایمان رکھتے ہیں۔ آخرت ہی ہماری جو ہے نا وہ ساری زندگی کا دار و مدار، اچھی اور بری کرنے کا آخرت پہ یقین بہت ضروری ہے۔ اور جو ہم تسبیح ہے یہ ہمارا وارم اپ بھی ہے کہ کسی صورت ہم اللہ کی ذات سے غافل نہیں ہو رہے ہیں کہ ہم نے کوئی کام کیا، آج میری یہ سورہ اتنی ختم ہوئی، الحمدللہ، شکر الحمدللہ، میں نے آج اتنا کچھ کر لیا، آج میں نے یہ کام کیا، پورے دن کا آپ سروے کر رہے ہیں، الحمدللہ کہ یہ کام ہو گیا ہے، الحمدللہ، مطلب آپ کی ہر صورت میں آپ کے دل سے کر رہی ہے کہ بھئی شکر ہے آج کا روزہ گزر گیا، اچھا گزر گیا۔ تو جی اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں پیور ایمان چاہتا ہے، اور اس میں کسی قسم کی بات نہیں اور ظاہری غلاظت نہ۔ بارک اللہ۔ تو اس میں ہمیں جو ہے یہ ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ذکر ہے اور یہ جو اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا ہے، یہ کوئی ایکسٹرا کام نہیں ہے جسے ہمیں اپنی روٹین میں شامل کرنا ہے، بلکہ یہ ہماری لائف سٹائل کا پارٹ ہے، یہ ہماری دنیاوی زندگی کا پارٹ ہے۔ ایک مومن کی دنیاوی زندگی جو ہوتی ہے وہ اتنی غافل نہیں ہوتی جیسی ایک کافر ہوتی ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی یاد مسلسل شامل رہتی ہے، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد اس کو حاصل رہتی ہے۔ جی بارک اللہ فیک۔ کوئی اور کچھ کہنا چاہے گا؟ ابھی جو ہم نے آیت پڑھی تھی اس میں ہم نے سراب جو ہے اس کا لفظ پڑھا تھا نا، تو جی بعض اوقات ہماری نیکیاں بھی جو ہے نا ہمیں دھوکہ دے دیتی ہیں، اور مطلب کبھی آپ جائیں تو ہاں واقعی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی بہت چکنا صاف ستھرا فرش ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ پانی ہے نا، وہاں جائیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جی تو مطلب اپنی نیکیوں کو بھی اس طرح بچانا ہے کہ وہ ہم اس میں ہی نہ کہ ہم جو ہے وہ سب کچھ اسی میں ہی سمجھ بیٹھے ہوں، مطلب وہ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ نیکیاں صرف کرتے ہوئے ہی ریاکاری سے بچنا نہیں ہے، بلکہ بعد میں ان کی حفاظت کرنی ہے، ان کو سیفلی اللہ تعالیٰ کے حضور لے کر جانا ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہم جب بھی اگر کوئی اپنی پرانی نیکی کا بھی سوچ کے ہمارے دل میں ریا کا خیال آ رہا ہے کہ لوگ سوچتے ہوں گے کہ وہ کتنی نیک ہے، یا اگر اپنی تعریف کا کوئی ایسپیکٹ آ رہا ہے، یا آپ کی کسی نیکی پہ کوئی آپ کی کچھ عرصے بعد آ کے تعریف کر دیتا ہے، اور آپ کو تھوڑا اچھا فیل ہوتا ہے، اور آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اچھا اس نے دیکھا تھا، اور آپ کو ذرا اچھا سا فیل ہوتا ہے، اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے اس بات سے کہ آپ ریاکاری میں بھی اپنی اس نیکی کو گنوا بیٹھے۔ جی کوئی اور کامنٹ کرنا چاہے گا؟ ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ کل ہم آیت نمبر سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔